بسم اللہ الرحمن الرحیم او یکون لک بیت، یا ہو آپ کے لیے کوئی گھر من زخرف سجاوٹ سے بنا ہوا، او ترقی فی السماء، یا آپ چڑھ جائیں آسمان میں زینہ لگا کر، ولن نؤمن، اور ہم ہرگز ایمان بھی نہیں لائیں گے لرقیک، آپ آسمان پر چڑھ جائیں، حتی تنزل علینا، یہاں تک کہ آپ لے کر آئیں ہمارے پاس کتابا، ایک کتاب نقرأہ جس کو ہم پڑھیں۔ قل، آپ فرما دیجئے پیغمبر، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، هل کنت الا بشر الرسولا، نہیں ہوں مگر میں ایک آدمی بھی وہ جو رسول بنایا گیا۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار وہ جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بلایا اور مختلف قسم کی باتیں انہوں نے کی۔ 4 چیزوں کا مطالبہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں گزشتہ درس میں۔ اگلا مطالبہ انہوں نے کیا کہ ہم تب ایمان لائیں گے کہ او یکون لک بیت، کہ آپ کے لیے کوئی گھر ہونا چاہیے ہے ہمارے مکہ کے درمیان میں۔ زخرف لغت کے اعتبار سے سجاوٹ کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں بمعنی کہ آپ کا گھر سونے کا بنا ہوا ہونا چاہیے جس سے آپ کی ایک منفرد حیثیت نظر آئے، آپ سب سے ممتاز نظر آئیں، آپ سب سے ایک الگ تلگ ہو کر نظر آئیں کہ بھئی لوگوں میں یہ بہت عزت والا ہے اور اس کا مکان دوسروں سے الگ ہے، سونے کا بنا ہوا ہے۔ تو آپ اپنا مکان جو ہے وہ سونے کا بالکل بنا لیں، پھر ہم آپ کی بات کو سوچیں گے، دیکھیں گے۔ یہ اگلا مطالبہ ان لوگوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ باتیں بہت تکلیف دہ ثابت ہوئی اور بڑی عجیب لگی۔ آپ علیہ السلام وہاں سے اٹھ گئے، اس لیے کہ کبھی کہتے ہیں مکہ کے پہاڑ ہٹا کر یہاں پر پانی کی نہریں جاری کر دو، اور کبھی کہتے ہیں تمہارے لیے انگور اور کھجور کا باغ ہونا چاہیے اور اس میں بھی نہریں ہونی چاہیے، کبھی کہتے ہیں کہ آسمان سے ہمارے اوپر عذاب گرا دو ٹکڑوں کی صورت میں، اور کبھی کہتے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آؤ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ کا گھر سونے کا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ تکلیف دہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ علیہ السلام اس مجلس سے اٹھ گئے اور آپ چل دیے۔ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی پھوپھی کے بیٹے عبد المطلب کی بیٹی عاتقہ، اس کا بیٹا تھا عبداللہ بن ابی امیہ، وہ بھی آپ کے ساتھ اٹھ کر روانہ ہو گیا، اس مجلس سے چلنا شروع کر گیا۔ تو چلتے چلتے وہ پھوپھی کا بیٹا وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایسا کریں، ان کی باتیں آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اور آپ کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، آپ یوں کریں ایک سیڑھی لگا لیں اور آسمان پہ چڑھ جائیں، آسمان پہ چڑھ جائیں، اور اگر آپ چڑھ بھی جائیں گے تو پھر بھی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ آپ آسمان سے کوئی ایسی کتاب لے کر آئیں اور اس کے ساتھ فرشتے بھی آئیں، وہ گواہی بھی دیں کہ واقعی یہ کتاب اوپر سے آئی ہے۔ جیسے آپ معراج کی باتیں کرتے ہو کہ بھئی ہم معراج پر گئے اور واپس آئے، کسی کو نہیں پتا، تو اس طرح آپ ہمارے سامنے چڑھو سیڑھی لگا کر آسمان پر، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور پھر بھی یقین نہیں کریں گے، آپ وہاں سے کوئی کتاب لے کر آؤ جس کو ہم خود پڑھیں، پھر ہم آپ کی بات کو مانیں گے، دیکھیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں زینہ لگا کر، ولن نؤمن لرقیک، ہم پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اگر آپ چڑھ بھی جائیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتی تنزل علینا، یہاں تک کہ آپ
لے کر آئے ہمارے پاس، آپ پر نازل ہو کتاباً، ایسی کتاب نقرأہ جس کو ہم پڑھیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اگلا مطالبہ کر دیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب ان چیزوں سے پاک ہے، میرا رب عیب سے پاک ہے، میرا رب نقص سے پاک ہے، میرا رب کمزوری سے پاک ہے۔ یہ جو چیزیں تم کہہ رہے ہو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ رب العالمین چاہے تو یہ ساری باتیں پوری کر دے، لیکن رب العالمین تمہارے فرمائشی معجزات کو پورا کرنے کا پابند نہیں ہے کہ تم جو کہتے جاؤ وہ پورا ہوتا جائے۔ سبحان ربی، پیغمبر تو اعلان کر دے، تو کہہ دے ان کے سامنے میرا رب پاک ہے۔ سبحان ربی بہت مبارک کلمہ ہے۔ رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے، رب کے اندر عیب نہیں ہے۔ جو رب کے اندر عیب ڈالتے ہیں یہ غلط ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے جملہ کہ رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ غلط ہے جملہ۔ دیر ہونا یہ تو عیب ہے، اور رب عیب سے پاک ہے، رب عیب سے پاک ہے۔ رب کے لیے دیر کا لفظ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بھئی دیر ہونا یہ عیب ہے، نقص ہے، اور رب العالمین وہ عیب سے نقص سے وہ پاک ہے۔ قل سبحان ربی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ کا کلمہ بہت عظیم کلمہ ہے۔ ایک جگہ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو احد پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کر دے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مشکل ہے۔ فرمایا سبحان اللہ کہا کرو، یہ اس ثواب تک تمہیں پہنچا دے گا۔ کہہ دو سب سبحان اللہ، سبحان ربی۔ آپ دیکھیں نماز کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سبحانک اللہم، پاک ہے وہ اللہ۔ پھر انسان رکوع میں جاتا ہے کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ پھر سجدے میں جاتا ہے کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ پاک ہے اللہ کی ذات۔ پاکی کے الفاظ بول بول کر وہ اللہ تو پاک ہے، لیکن بندہ یہ کہہ کر اللہ بندے کو پاک کر دیتا ہے، اللہ بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ اے پیغمبر کہہ دو میرا رب پاک ہے، یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے، لیکن حل کنتو، تم مجھ سے چاہتے ہو میں یہ تمام باتیں تمہاری پوری کروں، تو یاد رکھو الا کنت بشرا، الا بشرا، میں صرف آدمی ہوں۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ میں آدمی ہوں، میرے اندر یہ اختیار نہیں ہے کہ میں تمہاری ساری باتیں پوری کر دوں۔ پیغمبر کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ پیغمبر آدمی ہے اور آدمی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ پیغمبر آدمی ہے اور آدمی وہ بشر ہے، انسان ہے۔ پیغمبر آدمی ہے اور آدمی مختار مطلق نہیں ہوتا۔ فرمایا لیکن میں وہ آدمی ہوں رسولہ، جس کو اللہ نے رسول بنایا، جس کو اللہ نے رسول بنایا۔ میں نے ساری باتیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تمہارے سامنے رکھ دی ہیں۔ رسول کا کام الگ ہے، آدمی الگ ہے۔ آدمی کا کام ہے جو تم یہ لوازمات میرے سامنے رکھ رہے ہو، اس کو پورا کرنا میرے اختیار میں نہیں کہ میں بشر ہوں، اور تمہارے سامنے توحید کو بیان کرنا، رسالت کو سامنے رکھنا، یہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ میں رسول ہوں۔ تو اب جو مانے گا وہ نصیب والا ہوگا، جو مانے گا اطاعت کرے گا۔ اللہ رب العالمین اطاعت پر فیصلے فرما رہے ہیں، اور جو اطاعت سے ہٹ جائے
تو اس کے لیے معاملہ گمبھیر ہو جائے گا، خطرناک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جہنم جس کو اللہ نے بنایا، وہ جہنم ہر قسم کے گناہگار کو قبول کر رہی ہے۔ ہر قسم کا گناہگار اس جہنم میں جائے گا، لیکن جنت میں جائے گا تو صرف محمد کا وفادار جائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ جہنم میں ہر گناہگار جائے گا، لیکن جنت میں صرف محمد کا وفادار جائے گا۔ میں محمد ہونے کے ناطے، رسول ہونے کے ناطے تمہارے سامنے ساری باتیں رکھ دی۔ اے مکہ کے مشرکو، مانتے ہو تو تمہارا بھلا ہوگا، مانتے ہو تو تمہیں کامیابی ملے گی، مانتے ہو تمہارا فائدہ ہوگا، نہ مانو گے تو تمہارا اپنا ہی نقصان ہے، کسی کا کچھ نہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ الحمدللہ۔